مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں یہ شیطان کا جال ہے۔ تو یہاں پر جال کا لفظ اللہ کے رسول جمع کا لے کر آئے، ایک ہوتا ہے مفرد، ایک ہوتا ہے جمع بہت زیادہ، تو حبل کہا جاتا ہے ایک جال کو۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول حبائل لفظ لے کر آئے کہ النساء حبائل الشیطان، کہ جو عورتیں ہیں یہ شیطان کے جال ہیں، ایک جال نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ جال ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے جتنے بھی حربے ہوں، جتنے بھی پھنسانے کے لیے طریقے ہوں، اس کے پاس اسلوب ہوں، تو وہ اس عورت کے ذریعے سے نسل کو اور نوجوان نسل کو بالخصوص اپنے جال کے اندر پھنسایا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا عورتوں کے حوالے سے۔ عورتیں جو ہیں ایک تو فتنہ بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ عورتیں ہی شیطان کا جال ہیں۔ آج کل میں اور آپ اپنے معاشرے کا اگر جائزہ لیں تو ہمیں یہ معلوم پڑے گا کہ بھئی یہ عورتوں ہی کے چکر میں آج کل نوجوان لڑکیوں کے چکر میں نوجوان ہمارے لڑکے اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ جس کا کیا ہی کہنا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ہی لڑکی اور اس ہی عورت اور یہ جو عورتیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، انہی کی وجہ سے آج کل ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہوئی۔ اس انداز میں گپ شپ لگاتے ہیں، اس انداز میں بات چیت کرتے ہیں، اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ جس طرح کے شادی شدہ جوڑا نکاح کے بعد بیاہ کے بعد جو جوڑا ہوا کرتے وہ بھی اس طرح باہم گفتگو نہیں کرتے جس طرح کے یہ کوارے پن کے اندر اس طرح موبائل فون کے ذریعے سے یا اسی طریقے سے دیگر جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے باتیں کی جاتی ہیں۔ اور اس کا اتنا خطرناک نتیجہ نکلتا ہے کہ یہی لڑکے اور لڑکی جو آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، شادی سے قبل ابھی ان کی نوجوانی ہے اور ان کی عمر 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال یہاں تک کہ 21 20 22 25 سال تک کے لڑکے اس میں پھنسے ہوئے اور اس جال کے اندر خطرناک طریقے سے گرفتار ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بالآخر یہ بیچارے جب شادی کے لائق ہوتے ہیں، شادی کے لیے ان کے والدین ان کا رشتہ ڈھونڈتے ہیں، تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ والدین کو بھی رسوائی اٹھانا پڑتی ہے، بعد میں ان بچوں کو بھی رسوائی اٹھانا پڑتی ہے جس سے اس سے پہلے تعلقات تھے وہ ان کا ساتھ نہیں دے پاتے۔ نہ لڑکا لڑکی کا ساتھ دیتا ہے، نہ اسی طریقے سے لڑکی لڑکے کا ساتھ دے سکتی ہے۔ پھر معاملات اتنے خراب ہو جاتے ہیں پھر یہاں تک کہ نہ لڑکا لڑکی کے قابل رہتا ہے اور اسی طریقے سے نہ لڑکی لڑکے کے قابل رہتی ہے، کیونکہ شادی سے پہلے ہی ایسے گندے تعلقات رہے، اس طرح کی گفتگو رہی، گفتگو کے بعد پھر معاملات زنا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آج ہی پڑھ رہا تھا میں، تو اس میں میں نے یہ پڑھا عجیب کہ آدمی جب زنا کرتا ہے، اللہ معاف فرمائے، تو فرمائے کہ زنا کے وقت آدمی کا ایمان چھن جاتا ہے۔ جب تک وہ زنا کے اس گندے کام میں لگا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کریم اس کے ایمان کو چھین لیتے ہیں، اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ جیسے اس زنا کو چھوڑتا ہے تو اللہ کریم دوبارہ اس ایمان کی دولت سے اس کو نوازتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائے کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن جو لوگ ان چکروں میں پھنسے ہوئے، جو ہمارے نوجوان نسل، جو ہمارے نوجوان لڑکے، ہمارے نوجوان بچے ان چکروں میں پھنسے ہوئے، ظاہر سی بات ہے پہلے ان کی بات چیت ہوتی ہے موبائل فون کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، اسی طریقے سے انسٹاگرام وغیرہ اور دیگر جتنے بھی ذرائع ان کے ذریعے سے پہلے گپ شپ لگاتے ہیں۔ یہ جب بات چیت ہوتی ہے، تکلم ہوتا ہے، باہم گفتگو ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو دیکھنے کا بھی، دیدار کرنے کا بھی، زیارت کرنے کا بھی شوق پڑتا ہے کہ بھائی اسی طریقے سے میں جس سے گفتگو کر رہا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو دیکھوں۔
اور حقیقی بات یہ ہے کہ آدمی کا دل چاہنے لگ جاتا ہے، جب آدمی جب کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھا نہیں ہوتا کہ دل چاہتا ہے کہ بھئی اب اس کو اپنی پکچر سینڈ کرتا ہے، وہ اس کو اپنی پکچر سینڈ کرتی ہے، پھر اسی طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر اور باہم محبت بڑھنے لگ جاتی ہے، پھر یہاں تک کہ پھر ان کے ٹائم کی فکسنگ وغیرہ ہوتی ہے، پھر آگے پیچھے گھومنے کا چکر لگتا ہے، پھر جا کے پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں، شادی سے پہلے باتیں ہو رہی ہیں، پھر اسی طریقے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پھر شیطان ایک وقت ایسا لے کر آ جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں، فرمایا کہ زنا تک ان کو کروا بیٹھتا ہے، لیکن پھر اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے موبائل فون کے ذریعے سے کسی اور ذریعے سے، تو پھر آدمی کا دل کیسے چاہتا ہے دیکھنے کو، اس لیے کہ یہ دلیل قرآن سے ہمیں ملتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم زنا تک نہیں جا سکتے، ہم تو وقت گزاری کے لیے ٹائم پاس کے لیے ہم نے لڑکی رکھی ہوئے، اس سے بات چیت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے لڑکی سے بھی پوچھا جائے کہ بھئی تم اس طرح کیوں بات کرتی ہو، کہا میرا ٹائم پاس نہیں ہوتا اس لیے میں کسی لڑکے سے بات کرتی ہوں۔ یاد رکھنا جو آپ کو عشقی معشوقی کا آپ کو بڑے دعوے کرتی ہے کہ میں صرف آپ سے ہی بات کرتی ہوں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کرتی، ایسی لڑکی یقیناً 4 5 8 لڑکوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر ایک لڑکے تجھ سے بات کر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اتنے کتنے لوگ لڑکوں سے بات کر رہی ہوگی، بیائی نہیں۔ اسی طریقے سے وہ لڑکا اس لڑکی کو دلاسا دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں جان قربان کر دوں گا تیرے اوپر، ساری چیزیں میں نچھاور کر دوں گا، میں صرف تجھ ہی سے پیار کرتا ہوں، کسی اور سے نہیں کرتا۔ وہ لڑکا بھی یقینی سی بات ہے 4 5 لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر ایک نے مجھ سے کیا نام ہے بالکل ختم کر دی، دوسری سے بات چیت کر لوں گا، ٹائم پاس کے لیے چاہیے مجھے۔ ایک دوسرے سے ٹائم پاس کے لیے اللہ معاف کرے اس بڑے جو گناہ کبیرہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں ہماری نوجوان نسل، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو اس گندے بڑے گناہ کے اندر جو پھنسے ہوئے ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہماری جو زندگیاں بڑی برباد ہو جائیں گی۔ شادی جب ہماری ہوگی ہم شادی کے قابل نہ رہیں گے، ہماری بچیوں کی جب شادی ہوگی وہ بھی اپنی شادی کے بعد جو آگے کے مراحل ہیں ان کے قابل نہیں ہوں گے، پھر ان کے گھر برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے پہلے ہی جو شادی سے پہلے کے کام تھے، جو شادی کے بعد کے کام تھے، انہوں نے پہلے ہی کر لیے۔ جو پہلے کر لیے تو گناہ کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، جن معصیت کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے، جن گناہوں کے دلدل میں پھنسنے کی وجہ سے اللہ کو اتنا ناراض کیا، اتنا ناراض کیا، اب اللہ رب العالمین کی رحمت ان کے اوپر نازل ہونے کے بجائے ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ کریم ہمیں ان تمام تر جتنے بھی یہ عورتوں کے جال ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔